آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو، آج یہ لوگ خالد بن ولید پر بہت بھیانک قسم کے، گھناؤنے قسم کے الزام لگاتے ہیں، گندے قسم کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعتماد تھا، اتنے صحابہ کرام موجود ہیں، اس میں خالد بن ولید کو ایک رسالہ دے کر، ایک دستہ دے کر تومت الجندل کی طرف بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کے پاس پہنچو گے تو وہاں وہ شکار کر رہا ہوگا، شکار کرتے کی حالت میں پاؤ گے تم اس کو۔ خالد بن ولید وہاں پہنچ گئے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اور بڑا کہا کہ خاموش رہنا، کوئی آواز نہ نکالے، گھوڑوں کو بھی آہستہ چلانا۔ جب وہاں پہنچ گئے اور قلعے کے پاس، یہ قلعے کے اوپر بیٹھا تھا، قلعے کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، تو کیا ہوا کہ جنگل سے ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پہ آ کر اپنا سر سینگ مارنے لگی، رگڑنے لگی۔ تو اقدر اس کا نام تھا، یہ وہاں سے اس کی بیوی نے کہا، چاندنی رات تھی، تو بیوی نے کہا بھائی جا کے تمہارے مرغوب شکار آیا ہے، تم جاؤ اس کو شکار کرو۔ تو یہ اپنے اور بھی جو اس کے جو محافظین ہوں گے، سپاہی ہوں گے، قلعے کا سردار تھا، تو یہ وہاں سے نکلتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کو شکار کرنے کے لیے۔ نکلا شکار کرنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا، پھر خود شکار ہو گیا، اور صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی، اور اس صورت میں کہ اس سے 2000 اونٹ ضرورت تھی نا، ابھی 2000 اونٹ، 800 غلام، 800، 400 زرہیں، 400 نیزوں کی شرط پر آپ نے مصالحت کی، اور جزیہ بھی دے گا۔ کہاں یہ روم کے تحت تھے، آج کہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کے تحت آ گئے، اسلام کی سلطنت کے تحت آ گئے۔ اور پھر آپ نے اسے یحنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ اس پر اس کو سردار رہنے دیا، اس کی یعنی حکومت قائم رہے گی وہاں پر۔ جب یہ حالات دیکھیں دیگر قبائل نے شام کی طرف، اور جو قبائل تھے جو رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اب ان کے یہ جو پرانے سرپرست ہیں ان پر اعتماد کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کے حمایتی بن